يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اہلا وسہلا، مرحبا تمام ساتھیوں کو خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت فرمائے. اس وقت بہت سے لوگوں کا آرام کا وقت ہوگا، بہت سے لوگ آرام کر رہے ہوں گے، دنیا کے کوئی اور کام بھی کر رہے ہوں گے، لیکن آپ سب نے اپنا وقت نکالا اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو، اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے اہل میں سے کر دے. اہل القرآن کو کہا گیا نا، ہم قرآن ہی سے سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سی باتیں. ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں فقہ القلوب کی جو ہماری کتاب ہے، اس میں سے ہمارا چیپٹر جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں فقہ عظمت الرب. پیج 41 سے یہ چیپٹر شروع ہوا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 50 سے آگے پڑھیں گے. اللہ کی عظمت کی فقہ حاصل کرنے کے لیے مسلسل ایک ہی ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہر بار نئے طریقے
سے سمجھ آتی ہے. مجھے امید ہے آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی, اس کی عظمت آپ کے دل میں بڑھ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارا عمل اس کے مطابق کر دے جیسے وہ پسند کرتا ہے. آج جو ہے ہم صفحہ نمبر 50 سے شروع کریں گے. آپ دیکھیے کہ صفحہ نمبر 50 پہ تقریباً اوپر ہی ہے جو یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے نا. وقال ابراہیم لقومہ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین. یہ سورہ صافات کی آیت 84-85 ہے. یہاں سے ہم بات شروع کریں گے کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ ظن کی بات شروع ہو رہی ہے نا. ظن جو ہے گمان, ٹھیک ہے, تو ادھر سے ہی ہم لیتے ہیں. مجھے امید ہے آپ سب نے خوب تیاری کی ہوئی ہوگی سوالوں کے جواب دینے کی, اور ماشاءاللہ بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں. یہ جو پہلی بات آ رہی ہے نا کہ ای فما ظنکم, یہاں سے جو بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ادھر سے پہلی اس کو جملے کو کوئی پڑھے, عربی کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ شاہدہ پروین آپ پڑھیں گی ای فما سے. باجی ہم پڑھیں اوج. شاہدہ آپ پڑھیے. میں نے آپ کا نام لیا. شاہدہ پروین آپ پڑھیے. مائک آف. مائک اوکے جی پڑھ رہی ہوں. اوکے. فما ظنكم بربكم أن يجازيكم به إذا لقيتم وقد أبدتم معه غيره. جزاک اللہ خیر. اس کو آپ تلاوت کی طرح نہ پڑھیں کیونکہ یہ تو عربک ہے نا. عربی سوری. ظنکم بربکم ان یجازیکم لقیتم. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آج بھی آپ اس سے اگلی لائن پڑھیں گی وما ظننتم. یہ آج آپ پڑھیں گی. جی میم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس آج نے سلام کر دیا, اب کسی نے سلام نہیں کرنا, ڈائریکٹ بات شروع کرنی ہے جی. اور آج پڑھیے وما ظننتم. جی باجی, وہ باجی ای سے پڑھوں یا وما ظننتم سے؟ وما ظننتم. جی باجی. وما ظننتم باسمائه وصفاته وربوبیته من النقص حتى احوجكم ذلك الى عبادت غیره. شاباش. عبادتی ہی غیری. اس سے اوپر کی لائن بھی پڑھ لیجئے وما ظننتم بھی. جی باجی. وما ظننتم به حتى عبدتم معه غیره. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر کثیر. آپ دونوں کا شکریہ. اچھا, اب یہ دیکھیں گے 3 وہ لے کر آئے ہیں باتیں یہاں پر کہ بس چلیں اس کا ترجمہ بھی کوئی کرے. آپ میں سے کوئی ترجمہ کرے ان کا. کون کرے گا آپ میں سے ترجمہ؟ جی کریے. نصرت آپ باجی میں کیجیے گا. کہوں؟ نصرت جی آپ. جی باجی میں کر رہی. یعنی فما ظنکم, کیا تم گمان کرتے ہو بربکم اپنے رب کے بارے میں, یجازیکم کہ تمہیں وہ جزا دے گا, کیا وہ تمہیں جزا دے گا ہی ساتھ اس کے اذا جب لقیتموہ تم ملو گے لقاؤ گے اس سے, وقت اور تحقیق اب تم عبادت کی تم نے معاہو اس کے علاوہ غیر اس کے ساتھ اور ہاں, اس کے ساتھ اس کے. غیر اس کے علاوہ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اس میں جو یہ لفظ ہے نا بربکم ان کے بعد پڑھیے ذرا. بربکم کے بعد پڑھیے لفظ بربکم ان یجازیکم یجازیکم. ٹھیک ہے, بربکم ان یجازیکم. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر کثیرہ. اچھا, بہت اچھا ترجمہ کیا ماشاءاللہ. اچھا جی, نیکسٹ کون ترجمہ کرے گا نیکسٹ لائن کا؟ کیونکہ ترجمہ سمجھ میں آئے گا نا تو پھر بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. جی فرح ناز آپ کریں گی نیکسٹ ترجمہ. اور نہیں گمان کیا تم نے اس کا, یہاں تک کہ عبادت کی تم نے اس کے ساتھ کسی اور کی. نہیں اس کے نہیں, یہاں علاوہ معنی ہے کیا گمان کیا. یہاں وما کا معنی ہے اور کیا گمان کیا اور تم کیا گمان کیا تم نے ساتھ اس کے, یہاں تک کہ عبادت کی تم نے اس کے ساتھ کسی اور کی, اس کے علاوہ.
کے علاوہ بھی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرا. نیکسٹ لائن کا ترجمہ یہ بھی کیجیے. وما ظننت جو ہے یہ اس سے اگلا بھی کیجیے. وہ کون کرے گا؟ جی فرزانہ کھتری آپ کریں گی. وما ظننتم باسمائہ کا اگر کر سکیں تو کھولیں. جس کا مائک پہلے کھل جائے میں اس کو باجی میں کروں؟ موقع دے. باجی میں کروں؟ صوبی آپ کر لیں. جی صوبی آپ کر لیں. جی باجی. اور تمہارا کیا گمان ہے؟ باسمائہ. صوبی عمران کیجیے. جی باجی میں ہاں جی. اور تمہارا کیا گمان ہے اللہ کی صفات اور اس کے نام اور اس کی ربوبیت کے بارے میں؟ یعنی کہ تمہارا کیا گمان تھا اللہ کی صفات اور اس کے نام اور اس کی ربوبیت کے بارے میں؟ کیا کمی تھی یہاں تک کہ تمہیں اس کے سوا دوسروں کی ضرورت پڑ گئی؟ تو محتاج ہو گئے کسی اور کی جی عبادت کے. ٹھیک ہے, جی پہلے اسماء ہی و صفات ہی و ربوبیت ہی. ٹھیک ہے, اس کے ہاں جی ناموں جی باجی اس کے ناموں کے بارے میں, اس کی صفات کے بارے میں اور اس کی ربوبیت کے بارے میں. ٹھیک جی ہے باجی جزاک. جی باجی. اب اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرزانہ اب آپ بتائیے, اب آپ کی باری ہے. اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بتائیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ مصنف کیا بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں گمانوں کی بات ہو رہی ہے, تو پھر اللہ کے انسان جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ جاتے ہیں اس کے کیا سبب بتائے جا رہے ہیں یہاں؟ مطلب وہ رب کی اس کے ناموں سے یا اس کی صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ رازق ہے اور وہ مالک ہے ہر چیز کا, کہ رازق وہی دے مالک کی سکتا بات ہے. نہیں آ رہی ہے, صرف وہ بتائیے جو الفاظ یہ استعمال کر رہے ہیں انہی میں وہ جواب آپ. ربوبیت مطلب وہ رب ہے اور ہم نے اس سے مایوس ہو کر ہم کسی درگاہ پر گئے کہ ہمیں اولاد چاہیے یا ہمیں رزق چاہیے, اللہ کی اس سے مایوس ہو کر پھر ہم اس میں گئے. مطلب اس کی ربوبیت. ٹھیک ہے رابعہ نادر آپ بات کر رہی تھی, جی کون بات کر رہی جی تھی؟ میم. جی میم. ٹھیک ہے الحمدللہ, جنہوں نے بتایا درست بتایا. جی رابعہ آپ بتائیے اسی کو کہ کیا سب اسباب بتائے جا رہے ہیں یہاں پر غیر اللہ کے پاس جانے کے؟ میم اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صفات اور ربوبیت کی جب ہمیں پہچان نہیں ہوتی, جب ہم اس میں کمی کرتے ہیں اس کو سمجھنے میں, تو پھر ہمیں دوسروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو ٹھیک سے سمجھتے ہی نہیں ہے, جانتے ہی نہیں ہیں, تو اس میں ایک تو یہ چیز بتائی ہوئی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمیں یقین نہیں ہے اس سے ملاقات کے بارے میں. جب ہمیں یقین ہوگا کہ ہمیں اس سے ملنا ہے اور وہ ہمیں کیا جزا دے گا, تو پھر ہی ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے نا. تو اس میں ٹھیک ایک ہے یہ چیز بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا. اور ایک اور بھی ہے نا, یہ جو یہ ہے کہ قدر کی بھی کوئی بات ہے, اللہ کی قدر پہچاننے کی بھی کوئی بات ہے, کوئی ہے اس سلسلے میں کہ ان چیزوں کا تعلق کوئی اللہ کی قدر سے ہے, اللہ کے حق سے ہے؟ ہاں جی, یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں کہیں یہی بات آتی ہے کہ ہم نے ایک طرح سے اس کو سمجھا نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں دوسروں کی جب ضرورت پڑ کسی کو گئی ہے. سمجھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی کیا قدر بات؟ ہو جاتی ہے. اس کی قدر ہو جاتی ہے, بالکل. تو سارا مسئلہ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں جی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ جو اگلی لائن ہے, یہ تینوں تو ہم نے دیکھ لیا. اب جو یہاں ہے نا کہ فَلَوْ ظَنَنْتُمْ بِهِ مَا هُوَ أَهْلُهُ سُبْحَانَهُ, یہاں سے ہم دیکھتے ہیں. یہاں سے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا گمان ہونا چاہیے جس کا کہ وہ اہل ہے؟ یہ آپ عربک میں بتائیں. جی امرین ندیم آپ بتائیں گی؟ جی باجی. وعلى كل شيء قدير سبحانه من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه لما عبدتم معه غيره. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک میں, بالکل صحیح بات ہے. اچھا اب اینی آپ اس کا ترجمہ کریں گی کہ کیا یہ چار جی باتیں ہیں؟ جی جی اس میں یہ رائٹر ہم سے اس طرح سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس کی ذات, اور ہر چیز بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, ہر چیز پہ قادر ہے, اور ہر چیز میں کے بارے میں بے نیاز ہے, اور ہر کوئی اس کے علاوہ جو ہے وہ محتاج ہے اللہ کے علاوہ, تو تم کسی اور کی عبادت کبھی نہ کرتے دنیا میں اللہ کے علاوہ. ڈو یو ایگری؟ فیل کرتی ہیں آپ ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا الحمدللہ. دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے الحمدللہ. کرایا نا, کتنی سوچ کو جگانے والی باتیں ہیں نا یہ بالکل ساری. بالکل بے شک.
ٹھیک ہے جناب, آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ لوگوں کی تیاری ہے, خوب اچھا پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. یہاں سے ساری بات سے پھر کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سارے مسئلہ کیا ہے, سب سے بڑا گناہ جس کی وجہ سے باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں وہ کیا ہے. چیٹ پہ لکھیے آپ لوگ, دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. وہ کیا ہے سب سے بڑی مصیبت, سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑی مشکل جس کی وجہ سے شرک بھی ہو رہا ہے. نہیں, شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے ہی ہے, لیکن پیچھے کیا ریزن, کاز سب سے بڑا کیا ہے؟ جہالت, اللہ کے بارے میں لا علمی. گڈ. برے گمان کی بھی وجہ کیا ہے؟ لا علمی. سو the one word answer is no knowledge of no true knowledge, basic صحیح concept of اللہ سبحانہ وتعالی ہے ہی نہیں about him. ٹھیک ہے, تو لا علمی ایک لفظ اپنے پاس لکھ لیں, نہ جاننا. یہ ہے وجہ جس وجہ سے پوری مصیبت ہے ہر چیز کی, جس وجہ سے ہر گناہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, اگر یہ پتا ہو, اچھا جاننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بس پڑھ لیا. جاننے کا مطلب اس کو علم کیا ہوتا ہے, جو اتنا سمجھ میں آ جائے کہ عمل میں اتر جائے نا. اور بعض جیسے جیسے جانتے جاتے ہیں ایمان بڑھتا جاتا ہے, عمل بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جاننا موسٹ امپورٹنٹ ہے الحمدللہ. تو لا علمی سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بچائے اور ہمیں اپنا علم بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جناب, نیکسٹ سوال پہ بھاتے ہیں کہ یہاں سے دیکھیں کہ اچھا ابھی تک یہ جو ہے وَلَوْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ. اب ہم اس لائن پہ آ جاتے ہیں, ہم لائن بائی لائن چل رہے ہوتے ہیں نا, ایک ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر دو چیزوں کی یہ بات, بلکہ اس سے پہلے ہی دو چیزوں کی بات استاذہ نے بھی یعنی ڈسکس کی تھی. چلے وہ بتائیں وہ دو چیزیں کیا ہے جو انسان کو حق سے روکتی ہیں. وہ آپ چیٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ باقی سب بھی آپ, میں چاہتی ہوں میکسیمم لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں انگلش اور اردو میں آپ لکھ سکتے ہیں جو انسان کو حق سے روکتی ہیں, حق قبول نہیں کرنے دیتی. جی بالکل ٹھیک کا آنسر آ رہے ہیں. ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز, شہوات اور شبہات. کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں نا مجھے ڈاؤٹ ہو گیا, مجھے آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ تھنگ. تو جو ایمان کی کمی ہے نا, وہ کسی چیز میں شبہ پڑنے سے ہوتی ہے یا پھر شہوات کیا ہے. اچھا شہوات آپ بتائیں گے کیا ہے, کس کس قسم کی شہوات ہوتی ہیں؟ چلے آپ میں سے کوئی بتائے گا. لاریب آپ بتائیں گی شہوات سے کیا مراد؟ کسی بھی الفاظ میں آپ ایکسپلین کر دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم شہوات مطلب نفس کی خواہشات, مطلب جو جائز نہ ہو. مطلب جیسے ہمارے نفس نے ہماری کوئی ڈیزائر کہی ہے, مطلب ہمارا شہوات دل جائز چاہ رہا ہے کہ ہو ہم یہ سکتی ہے کہیں. نا, سوری جی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں لاریب. شہوات جائز بھی سوچ سکتی ہے. مثلاً دیکھیں کھانے کی شہوت ہے, خواہش ہے, ایک ہوتی ہے, لیکن وہ جب حد سے بڑھ جائے نا پھر کیا جی ہوتی ہے, وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے نا, حد سے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صحیح ایسی نفسانی خواہشات شہوات جو انسان پر غالب آ جائے نا. آپ نے جواب درست دیا, بس تھوڑا سا یہاں. اور کچھ چیزیں کچھ آپ بتائیں شہوتیں کیسی ہوتی ہے جو حرام ہے, آپ ہی بتائیے. چلے وہ کیا ہے مثلاً جو حرام شہوت مثلا ہے؟ جی مثلا زنا ہو گیا جیسے, یا پھر جو ہے بے حیائی, مطلب غیر مردوں کو دیکھنا اس طرح سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, حرام کھانے کی شہوت. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. چلیں جی, تو اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے, اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے. ساتھ ساتھ اپنے لیے ہم دعائیں مانگتے جاتے ہیں. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں جی. ہمارا نیکسٹ سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وَلَوْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ قَائِمٌ, یہ والی جو بات ہے کہ, تو یہاں سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں مصنف کیا کیا تین باتیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم یہ تین باتیں جانتے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرتے یا عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرتے. تو مسز دانش آپ بتائیں گی. جی وَلَوْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهُ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ عَلَى خَلْقِهِ وَحْدَهُ, اللہ تعالیٰ ہی قائم ہے انصاف کے ساتھ تمام مخلوق پہ اکیلا.
وَأَنَّهُ الْمُتَفَرِّدُ بِتَدْبِيرِ خَلْقِهِ، اور وہی اکیلا تدبیر کرتا ہے تمام مخلوق کی. ٹھیک. لا يشركه فيه غيره لا والعالم یشرکہ. ٹھیک ہے. يشركه فيه غيره والعالم بتفاصيل الأمور كلها فلا يخفى عليه خافية من خلقه لما عبدتم معه غيره. چیز کیا ہوئی پھر؟ اسی کو تمام جو کام دنیا میں ہو رہے ہیں، ساری تفصیلیں جو ہیں وہ اسی کو ہر ڈیٹیل پتا ہے. اس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا اپنی مخلوق کے بارے میں. کوئی جو چھپی ہوئی بھی چیز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ٹھیک تو ہے. اگر چلیں ہم اب اس بات کی یقین رکھتے تو پھر ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے. بہت اچھا آپ نے بتایا اور بہت اچھی آپ نے ٹرانسلیشن کیا. اب اس میں جو یہ والی بات ہے نا، اسی کو چلیں ایک کو پکڑ لیتے ہیں کہ بلکہ تینوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ انصاف برتتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ زندگی میں کیا کوئی شخص ہمیشہ انصاف کر سکتا ہے؟ کبھی آپ نے زندگی میں ہو سکتا ہے سنا ہو کہ یہ تو بڑی ناانصافی آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں، کبھی سنا ہے؟ انسان کر حالانکہ ہی نہیں سکتے انصاف پوری طرح. جی میں اپنا سوال کرتی ہوں، اس میں سے آپ میں سے کسی ایک کو موقع دیتی ہوں کہ پھر وہ بتائے. دیکھیں، ایک تو انصاف کے حوالے سے بتائیں کہ کیا آپ کو دنیا میں لگتا ہے کہ کوئی آپ خود کیا زندگی میں ہمیشہ انصاف کر سکے ہر معاملے میں، اور ہر معاملے کی پلاننگ آپ اپنی گھر باہر دنیا باہر ہر معاملے کی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ اور تیسری چیز یہ کہ کیا آپ ہر چیز کی ڈیٹیل جانتے ہیں؟ چلے اسماء ادریس آپ بتائیں گی. جی باجی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان انصاف پر قائم رہے، یا پھر کوئی ہمارے گھر کا اتنا سا چھوٹا سا ہمارا کام کاج ہوتا ہے تو اس میں ہماری تدبیر نہیں ہو سکتی ہے کہ کبھی کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے ہو گیا. تو وہ تو بڑی چیز ہے، بہت پوری بڑی کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سنبھال سکتے ہیں، اللہ ہی کر سکتے ہیں. اور آپ نے جو گلیکسی کا بھی ہوم ورک دیا تھا، تو اس کو تو جب ہم نے کیا تو وہ گلیکسی اتنی بڑی اور اتنی ہیوج اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں اور کتنی وہ، اور ہم تو صرف ملکی میں رہتے ہیں، باقی اتنی ساری گلیکسیاں. تو بڑا اللہ کی قدرت، اور واقعی جب اس کو سرچ کیا تو لگا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے ہم تو. اور یہ قائم بالقسط علی خلقہ وحدہ وان المتفرد اور بتدبیر خلقہ لا یشرک فیہ غیرہ والعالم بتفاصیل الامور کلھا. تو یہ واقعی بہت بڑی صحیح طریقے سے بات سمجھ میں آئی کہ بیکاز ہمارے پاس علم نہیں ہے نا. سب سے بڑی بات ہے کہ آگے یہ چیزیں بتائیں گے، وہ نوٹ کیجئے گا آپ کہ وہ کیا، جب یہ آگے شیئر کریں گے نا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن وجہ سے ہم نہیں کر سکتے. بڑی انٹرسٹنگ وے میں لے کے آتے ہیں. یہ بہت اچھے چیٹ پہ آنسرز آ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتے، مخلوق کے ساتھ کیا انصاف کریں گے. کیا کیسے کر سکتے ہیں واقعی. اچھا ذرا سا چلیں ایک ایسی چیز کو سوچتے ہیں. آپ میں سے سب لوگ، جتنے لوگ اس وقت یہاں میرے ساتھ موجود ہیں، یہاں پر زوم میں یا فیس بک پہ بھی کنیکٹڈ ہیں، آپ میں سے ہو سکتے ہیں کسی کا کوئی شخص کہیں اس وقت گھر سے باہر ہو، یا جہاں آپ بیٹھے وہاں سے باہر ہو، کسی اور روم میں ہو، کسی اور جگہ ہو. اس وقت آپ اس کے کاموں کی تفصیل سوچ سکتے ہیں؟ ایک منٹ آنکھ بند کر کے سوچیں وہ کیا کر رہے ہوں گے. چلے میں بھی آنکھ بند کرتی ہوں، آپ بھی، اور ذرا سوچ کے آپ اس وقت تقریباً 4:25 ہیں. سوچیں، کوئی امیجن کرے وہ کیا کر رہا ہوگا شخص، اور ذرا پوچھئے گا بعد میں تو کتنی دفعہ آپ صحیح بات نکال پاتے ہیں. نہیں نکال پاتے نا. آپ سوچتے ہیں وہ سو رہا ہوگا، پتہ چلتا ہے وہ تو گھر میں ہی نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہیں وہ فلاں جگہ گیا ہوگا، وہ تو پتہ چلتا ہے وہ تو کہیں اور گیا ہوا ہے. یعنی ہم اتنے بعد میں حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہی تھی اور یہ کیا بات نکلی. میم میں بتاؤں؟ ایسا ہوتا ہے نا. جی میم جی میں پلیز بتاؤں؟ رفعت ضرور بتائیے. دیکھیں، کیونکہ ہمیں غیب جی کا رفعت حال تو بتائیے. پتہ ہی نہیں ہے نا. جو ہماری نظر کے سامنے ہے وہ ہمیں پتہ، ہمیں بتائیے. پتہ ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہے. یہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے. غیب پہ ذرے کو، زمین کے اندر، آسمان کے اوپر کیا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں صرف آگے کا پتہ ہے کہ ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم آگے کا بھی بتا سکتے ہیں. چلیے بڑی انٹرسٹنگ بات رفعت نے کہ نہیں. آپ کے سامنے کوئی شخص بیٹھا کوئی بات کر رہا ہو، تھنک آف اٹ، کین یو ریئلی پرسیو کہ اس کے دل میں کیا بات ہے؟ بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی اور بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس شخص کے دل میں کوئی اور بات ہو، یا اس کے ذہن میں اس وقت کچھ اور چل رہا ہو، یا وہ جو بات آپ کو بتا رہا ہو حقیقت میں وہ نہ ہو. آپ بعض اوقات ایسیس ہی نہیں کر پاتے کہ وہ بات ایسی تھی نہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ علم ہی نہیں ہے.
اور ہمیں تو ویسے بھی ظاہر پہ ہی معاملہ کرنے کو کہا گیا. تو ہم ظاہری چیزوں کے بارے میں بھی نالج نہیں رکھتے. دور کی مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی جانور پالا ہوا ہے مثال کے طور پر, تو بعض اوقات وہ جانور کو کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یا آپ کے سامنے کوئی شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, لیکن آپ اسیس نہیں کر پاتے. آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے اس کے جسم کے کس رگ کس ریشے میں اس وقت تکلیف ہے اور وہ کیوں ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. تو ذرا اپنی ہیلپ لیسنس جو ہے نا اس کو محسوس کرتے جائیں ساتھ ساتھ اللہ کی گریٹنس کو محسوس کرنے کے لیے. مصعب بن عمیر, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. Do you want to say anything? چلیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ خالق اور مخلوق کا فرق یہ ہے کہ خالق وہ ہوتا ہے جس کو تمام چیزوں کا علم ہے, اور ہم مخلوق ہیں تو ہمیں تو اپنے ہی بارے میں نہیں علم, تو ہم دوسرے کے بارے میں کیا علم رکھیں گے؟ ہمارا تو علم بس اتنا ہی ہے جتنا ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے. بالکل. دیکھیں نا, بعض اوقات یہ بہت اچھی بات کی ہے مصعب نے کہ آپ بعض اوقات آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے جسم کے اندر کوئی بیماری پنپ رہی ہوتی ہے, ان کو نہیں پتا ہوتا, اچانک وہ پھوٹ پڑتی ہے اور ہوتا ہے کہ جی یہ تو کب سے, کینسر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ کب سے وہ اپنی جڑیں پھیلا رہا تھا اور اچانک ڈائگنوز ہوا. تو ہم تو اپنے ہی جسم کے بارے میں اتنے لا علم ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری لا علمی کو جو ہے نا اس لا علمی اور کم علمی کے ساتھ جو اپنی تکبر ہے نا اس سے ہمیں بچائے. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں جی. نیکسٹ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اگلا ہے کہ وَهُوَ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ هُوَ الْكَافِي لِعِبَادِهِ, ٹھیک ہے, یہ اس سوال پر آتے ہیں. اس میں آپ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کون کون سی یہاں مصنف 3 صفات بتا رہے ہیں کہ اگر تم ان 3 صفات کو جانتے تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے یا اللہ کے سوا کسی اور پر توکل نہ کرتے ہیں. جی میں بتاؤں اس کے بارے میں؟ بتائیے ڈاکٹر سدرا, آپ بتائیے. ہاں جی, اس میں یہ مصنف بیان کر رہے ہیں وَلَوْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ هُوَ الْكَافِي لِعِبَادِهِ, اور اگر تم جان لیتے کہ اللہ وحدہ ایک ہو, کافی ہے ایک تو اپنے بندے کے لیے, وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مُعِينٍ, اور وہ نہیں محتاج کسی ایک کا بھی. دوسری یہ وَهُوَ الرَّحْمَنُ بِذَاتِهِ, اور وہ رحمان ہے اپنی ذات میں, مہربان ہے نہایت. وَلَا يَحْتَاجُ فِي رَحْمَتِهِ, اور وہ نہیں محتاج اپنی رحمت میں کسی ایک کا, إِلَى مَن يَسْتَعْطِفُهُ, مگر اس کی طرف جسے وہ رحمت عطا کرے. لما توکلتم الا علیہ, تو البتہ تم توکل کرتے اسی کی طرف. ولما عبدتم معه غیرہ, اور البتہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت مہربان ہے, اپنی رحمت عطا کرنے کے لیے بھی کسی کے محتاج نہیں ہے. تو اسی پہ توکل کرتے, اور اس کے سوا اگر تم یہ یقین اور ایمان اور علم رکھتے تو تم اس کے سوا اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت ہی نہ کرتے. بارک اللہ فیک, بہت اچھا جواب دیا آپ نے ماشاءاللہ. اچھا جناب, چلیں آپ سب سے میں سوال کرتی ہوں, چیٹ پہ جواب دیجئے. یہاں پر اللہ کی ایک ذاتی صفت بتائی گئی ہے, اس کو آپ لکھیے کہ وہ کیا ہے ذاتی, جس کو کہا گیا ہے کہ یہ اس کی ذاتی صفت ہے. جی دیکھتے ہیں کیا جواب آ رہا ہے. جی رحم کرنا, رحیم ہونا, بالکل بالکل. وَهُوَ الرَّحْمَنُ بِذَاتِهِ, وہ رحمان ہے اپنی ذات میں. اچھا بتائیے کہ ہم ہم بعض اوقات رحمت کے حوالے سے یہ پڑھ کر, چلے میں آپ ہی پہ چھوڑتی ہوں, میں سوال نہیں کرتی, جب آپ نے رحمت کے بارے میں یہ پڑھا تو آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا, آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ ارم آپ شیئر کریں گی؟ جی بالکل, اس کو پڑھ کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود مطلب ابھی جو ہے اس نے اتنی مدد کی ہے کہ قرآن کی طرف وہ لے آئے ہیں, اور اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ ان کی توفیق دی انہوں نے. تو یہ سب سے زیادہ مجھے تو اس کو پڑھ کے یہی خیال آتا ہے کہ کیسے انہوں نے میری زندگی کو ٹرن دے دیا. اور الحمدللہ, یہ کتنی بڑی رحمت ہے ماشاءاللہ, کتنی پیاری بات کی آپ نے.
कुछ शेयर करेंगे आप, क्या टर्न दिया आपकी जिंदगी में, अगर आप करना चाहें तो कोई खास ऐसी चीज? जी मतलब थ्रू आउट नमाजें मिस हो जाना, और कोई वो जैसे जैसे कहते हैं ला इल्मी के तौर पे आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना कभी कुरान और कभी नहीं पढ़ना, तो वो दिल की कैफियत जो है ना वो बदली, तो इसी तरह बदली हैं जब बेसिकली हिफ्स करना स्टार्ट कर दिया एंड ये सब चीज़ें। तो बेसिकली क्रेडिट गोज टू कोलीग मेमोनीला दुरेज, बहुत कोई होता है आपको लाने के लिए। अनिला तो माशाल्लाह बहुत बहुत, मैं उनको बहुत से लोगों को माशाल्लाह बहुत इंस्पायर होते हैं उनसे, अल्लाह ताला उनके लिए सदका जारिया बनाए। थैंक यू सो मच नीलोफर बाजी। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अच्छा, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं आयत नंबर, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आगे बादशाहों और रईसों की बात हो रही है ना, इसको देखते हैं कि यहाँ की बात कर रहे हैं कि दुनिया के जो रईस हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, वो मोहताज होते हैं। तो यहाँ 3 बातें बता रहे हैं कि किस किस तरह वो मोहताज होते हैं। कौन बताएगा आप में से? फरहीन, आप बताएंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, रहमतुल्लाहि व कि बरकातुहू जी। इसमें देखें कि वो इस तरह से अरबिक में मोहताज बता सकती हैं आप? कैन यू टेल इन अरबिक, यहाँ जो लिखा हुआ है ऐसे जी पढ़ के बता सकती हैं? कहाँ से यह शुरू हो रहा है? यहताजूना इला मन यरिफहुम अहवाल ar-रोया व हवाइजिहिम व इला मन युइनहुम अला क़दा युइनुहुम जी, अला क़दाई हवाइजिहिम व इला हवाइजिहिम जी, व इला मन हम्म, यस्ततिफहुम व यस्तरहमहुम बिश्शफाअ ठीक है। फहताज यस्तातिफुहुम, फा पे पेश लगा लें, व यस्तरहमुहुम, ठीक है, माशाल्लाह, आगे पढ़िए। व यस्तरहमुहुम बिश्शिफाअ फतहजु शफा, इलल शफाअती, शिफा नहीं, शिफा, बिश्शफ ओके शिफा देना किसी को शिफा। बिश्शफाअ जी, शाबाश। फहताजु इला वसाइत ज़रूरा हम्म, लिहाजतहुम व दफ़हुम व ठीक है, यहीं अजिज़हुम। तक, ठीक है, यहीं तक रुक जाए। तो फिर क्या 3 बातें आपको समझ में आई, बताइए? क्यों, इसमें किस तरह मोहताज होते हैं वो? कि वो अ, यानी कि उनको अपना अहवाल जो है यानी कि वो जानते हैं ना कि रोया व हवा जी हैं अपनी रोया का रियाया। राया का जी ठीक है, हम माशाल्लाह आपने अरबिक पढ़ी, हम किसी और साथी को तर्जुमे का मौका देते हैं। जी जी तर्जुमे में बताएं, आप अपने अल्फाज में बता सकते हैं, तर्जुमे से बताएं कि किस क्या 3 चीजों से मोहताज होते हैं। साजिदा, आप बताएंगी? जी, जो बादशाह जो अमरा होते हैं वो अपने रियाया का किसी भी तरह से उन्हें पता नहीं होता कि वो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें क्या परेशानी है, और उनकी कैसे क्या पता चलता है उनको? कैसे पता चलता है फिर उनको? फिर कैसे पता चलता है उनको? अल्लाह को तो पता चलता है, लेकिन आम बादशाह या तो उनको उनको तो नहीं पता कैसे पता चलता चलता। है? अल्लाह ही जानता है कि बंदे नहीं, की नहीं, क्या मेरा मेरा हाजत। सवाल सुने, मैं अल्लाह के बारे में नहीं पूछ रही। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उनको पता नहीं चलता कि रैयत के बारे में, तो फिर पता कैसे चलता है? मेरा सवाल ये है। पता तो फिर उसमें जब वो अब उनसे आके लोग कहेंगे नहीं, या खुद वो उनसे पूछेंगे नहीं किसी भी नहीं, जरिए इसमें से। क्या लिखा है? देखिए, इसमें लिखे कि उस इसमें उन्होंने बताया, इसका जवाब उन्होंने दिया है कि वो मोहताज होते हैं कि कोई उन्हें बताए और पहचान करवाए जी उनकी जी रैयत, कोई जी और लोग उनको बताएं। ठीक है, गुड, जी, आपने बस बता दी, गुड। तो साइमा हाजिर। नाज, आप बाकी बताएंगी? जी, फॉर एग्जांपल उनको एक अलग से अमला रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वो पुलिस का अमला भी हो सकता है या कोई और जो कि इनको आके रैयत के अहवाल और ज़रूरियात बताता है। फिर और ये जो है, लोगों के मोहताज होते हैं कि वो उनकी मदद करें। अब जितने भी अमीर लोग हैं वो अपने लिए खाना तो खुद नहीं पकाएंगे, बादशाह जो है वो कुक रखेगा अपने लिए, कपड़े कोई और उसके धो के देगा। तो वो मोहताज हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो डे टू डे लाइफ के उनके काम करके दें। ठीक, इसी तरह फिर वो मोहताज होते हैं किसी मीडिएटर के भी,
کیونکہ ضرورت کے وقت ان کو کوئی انٹرمیڈیری چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی اپنے کچھ کام نکلوانے کے لیے سفارش چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر وہ کسی اور بڑے کی سفارش کروا کے اپنا کوئی کام نکلواتے ہیں. تو بیسکلی کوئی دنیا میں کتنے بھی بڑے اسٹیٹس پہ ہو، وہ اپنے سارے کام خود کر ہی نہیں سکتا، وہ کسی بھی پوائنٹ پہ آ کے پھر کسی دوسرے پہ ڈپینڈ بالکل کرتا صحیح، ہے. بالکل، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ، یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے نا، کیونکہ بڑی کنیکٹڈ ہے ہماری ڈیلی لائف سے. اس کو اور دیکھتے ہیں. اب آپ سب چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، ایک لفظ میں بتائیں کہ جی یہ سب بادشاہ، حکمران، رئیس ضرورت کے وقت کس چیز کے محتاج ہوتے ہیں. آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ عربک میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں. کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ ہیلپ کے. ہیلپ کس سے دی جاتی ہے؟ جی یہاں یہ وہ لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں بتائیے. یہاں یہ کون سا لفظ استعمال کریں، اس لفظ کو لے کے آئیے. وسیلہ، یہ لے کر آئے نا، دیکھیں وہ کیا لفظ ہے، اس لفظ کو ذرا یہاں سے لکھیے نا. الوسائط، یہ وسیلہ لے کر آئے ہیں، مددگار، میڈیٹر. ٹھیک ہے، جو استاذہ ڈسکس بھی کر رہی تھی اس کو کہ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے نا، وسیلہ، واسطہ کوئی لے کر آئے، واسطہ. ٹھیک ہے، تو وسائل جو ہے نا، واسطہ کی جمع ہے نا، تو کسی نہ کسی واسطے کے محتاج ہوتے ہیں. آپ اپنی لائف میں سوچئے. چلیں بڑے بڑے رئیسوں، حکمرانوں کو تو چھوڑ دیں، کیا آپ وسائل کے محتاج ہیں؟ کیا آپ اپنا ہر کام خود کر سکتے ہیں؟ سوچیں، کر سکتے ہیں ہر کام؟ ہر کام، دنیا کا ہر کام آپ خود کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ کو کہیں نہ، آپ کپڑا پہنتی ہیں، آپ کہیں گی میں کپڑا سی لیتی ہوں، کیا کھیت سے روئی کاٹ کر اس کی بنائی کر کے دھاگا بھی آپ نے خود بنایا ہے؟ نہیں. آپ کہیں گی کھانا میں خود بنا لیتی ہوں، کھانے کے لیے گندم آپ نے خود اگائی تھی؟ نہیں. تو آپ بہت سی ضروریات کے لیے محتاج ہوتے ہیں نا چیزوں کے. تو ہر کام میں ہم محتاج ہیں. بالکل صحیح کسی نے لکھا، ہم ہر کام میں محتاج ہیں. نیکسٹ پہ آتے ہیں. چلے جی، حکومت کی مثال سے سمجھیں. آپ بتائیے کہ اب آپ ذرا لکھیے چیٹ پر کہ ایک حکومت چلانے کے لیے کن کی ضرورت ہوتی ہے، کون سے واسطے، وسائط، کن کی ضرورت ہوتی ہے؟ وزیروں کی. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح لکھا، وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے. اور کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلتھ کی، اکانومی کی، پیسوں کی، مشیروں کی، فوج کی. ٹھیک ہے جی، ضرورت ہوتی ہے حکومت چلانے کے لیے، ملک چلانے کے لیے کہہ لیں آپ، ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو، اچھا اب ان سب کو ذرا ذہن میں رکھ کے یہ بھی سوچیں، جتنے اچھے وزیر، جتنے اچھے مشیر، جتنے اچھے جج، جتنے اچھے وکیل، جتنی اچھی فوج، جتنی اچھے لوگ، میں ابھی پیسوں کی بات نہیں کری، چیزوں کی بات نہیں کری، میں واسطوں کی بات کر رہی ہوں، انسانوں کی بات کر رہی ہوں. یا یہ انسانوں کو لے کر آئے نا کہ انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے کرنے کے لیے. تو جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ سارے جو گورنمنٹ کے آس پاس ہوتے ہیں، اتنی اچھی گورنمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا ایسے ہی ہم کہتے ہیں نا کہ اچھے مشیر ہوں گے، اچھے وزیر ہوں گے، اچھے جج ہوں گے، اچھے وکیل ہوں گے، اچھے سارے لوگ ہوں گے. جیسے کسی نے لکھا جیسا دودھ ویسی ملائی. تو جیسے ہوں گے اتنی اچھی حکومت ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکومت چلانے کے لیے جو کائنات پر وہ چلا رہا ہے، کیا وہ محتاج ہے کہ اچھے وزیروں، اچھے مشیروں، اچھے لوگ ہوں تو میں اچھی حکمرانی کروں گا؟ نہیں، وہ تو اپنی ذات میں کل ہے. الحمدللہ، کتنی اچھی مثال سے انہوں نے سمجھایا نا. الحمدللہ. چلیے جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. نیکسٹ آتے ہیں جی میں یہ پڑھوں؟ ہمارا. جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں پڑھوں، میں نے کہا نیکسٹ. جی نیکسٹ پڑھیے، اما القادر سے پڑھیے. اما القادر على كل شيء العالم بكل شيء الغني بذاته عن كل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه ينقص بحق ربوبيته وألوهيته وتوحيده وكماله وظن به ظن السوء. ٹھیک ہے، اس میں یہ اس کو یہاں مارک کر لیں، وَرَبُوبِيَتِهِ وَأُلُوهِيَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَكَمَالِهِ. ٹھیک ہے، سب کے آخر میں یہ آئے گا. چلیں اب یہاں پر دیکھتے ہیں، انہوں نے جو پڑھا ہماری ساتھی نے، یہاں یہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ
वज़न्नुन बिही ज़न्न सौ, और ये उसके बारे में बड़ा बुरा गुमान है। पीछे सारी बातों की बात करके कहते हैं उसके बारे में बड़ा बुरा गुमान है। क्या बुरा गुमान है जी? कौन बताएगा आप में से क्या बुरा गुमान? मिस मैं बताऊं, हुमा अनीस। अनीस आप कहिए। मिस ये बहुत बड़ा बुरा गुमान है कि हमें अल्लाह और मखलूक के बीच में भी हम दूसरे वसाइत को या वास्तों को लेकर आए कि उसके बगैर जो है नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को पता नहीं चलेगा हमारे प्रॉब्लम्स का या हमारे मसाइल का। यानी फ़इदख़ाल अल-वसाइत बैनहु व बैन ख़ल्क़िही यनक़िसु बिहक़्क़ि रुबूबिय्यतिही। बिल्कुल सही बताया आपने। फ़इदख़ालुल वसाइति बैनहु व बैन ख़ल्क़िही, यही इसका जवाब है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीक। बस ये अच्छी तरह हमने समझ लेना है कि ये काम जो है ना, ये बुरा गुमान हमने भी नहीं करना और हमने और लोगों को भी इस गुमान से बाहर निकालना है। इसी चीज की, इसी अकीदे की पुख्तगी बचपन से डालनी है सबने। और जैसे एक दफा किसी ने जिक्र किया था कि एक दफा उन्होंने उस्तादा से कहा कि मैंने फलां को समझाया कि तुम फिक्र ना करो ना, मैं हूं ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आपने अच्छा नहीं समझाया, आपको समझाना चाहिए था कि अल्लाह है ना। तो असल में देखिए कितनी दफा हम अपने बच्चों को भी कहते हैं और अपने कोलीग्स को भी कहते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी कहते हैं, डोंट वरी आई एम हियर। नहीं, अल्लाह इज हियर, अल्लाह सुब्हान व तआला। तो ये हमने अकीदा, बस ये जिंदगी में मैंने और आपने ना इंशाल्लाह इसको बिल्कुल पकड़ लेना है कि मैंने लोगों का ये अकीदा ठीक कराना है। अपनी नियत तो कर लेना, अल्लाह ताला इंशाल्लाह देखिए कि कितना हमारी नियत में बरकत डालेगा और हमारे जरिए पता नहीं कितने लोगों का पर हमें काम करने का और उनका अकीदा ठीक करने का मौका दे दे। और अपने घर से हमने आगाज करना है इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आप लोग में से सब लोग इंशाल्लाह लिख रहे हैं, तो अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। नेक्स्ट आइए जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो आगे आ रहा है कि इन्नल्लाह तबारक व तआला वहदहु हुवा रब्बुल अज़ीम, यहाँ से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सवाल। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा रब है, तो अपनी ज़ात के लिए किन किन चीज़ों का मुस्तहिक है? ये आप अरबिक में ही बताइए। यहाँ से फायजा अबजद आप बताएंगी? जी बाजी। अल्लज़ी यस्तहिक्कु लिज़ातिही कमाल तअज़ीम वल इजलाल व कमालिल तअल्लुह वल हुदू व हादा खालिसु हक्कहु सुब्हानहु। ये चार चीजें बजी, ताज़ीम, इजलाल, कमाल, कमाले यानी उसकी इला होने का कमाल और उसके आगे आजिज़ी, हुदू। शाबाश। व कमालुत, ठीक है, लाम पे पेश है। और हक़्क़ुहु सुब्हानहु, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल पे आइए, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, हम तेजी से मूव करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट मेरा ये जो है ना कि अच्छा ये बताइए कि ये आगे कह रहे हैं फमिन अक़बहि ज़ुल्म, या जुल्म की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि सबसे बड़ा और कभी जुल्म क्या है जी? कौन बताएगा आप में से? अस्सलामुअलैकुम बाजी, मैं बताऊं? जी बाजी, सबसे बड़ा ये है कि हम अल्लाह का हक किसी और को दे दें या उसके हक में किसी और को शरीक करें, खास तौर पर जबकि ऐसे बंदे को हम शरीक करें जी 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 जो पढ़िए, कि वो अल्लाह ताला का बंदा है। हाँ ठीक है, ठीक है। आपने जो अरबी थी उसकी ट्रांसलेशन की कि बिल्कुल सही, ये सबसे बड़ा जुल्म है। और आपने वजह भी बता दी कि ये जुल्म क्या है। अच्छा चले, ये जुल्म क्यों है? अब मुझे एक बात बताएं, आप ये बताएं, आप में से कोई बता सकते हैं जुल्म की डेफिनेशन क्या है? क्या होती है जुल्म की डेफिनेशन? जी क्या होता मैं है बताऊं जुल्म? बाजी? मैं बताऊं? जी बताइए। बाजी मैं जी बताऊं? गुरुरिदा आप बताइए। बाजी, जुल्म की डेफिनेशन ये होती है कि किसी को उसका हक ना देना। ये भी है, किसी को उसका हक देना। इब्तिसाम आप क्या कहती हैं? जी बाजी, यही कि किसी के हक में कमी कर देना और उसका जुल्म ही होता है ना, एक तरह से उसका हक कम किसी हो। चीज को उसकी दुरुस्त जगह पर ना रखना, ये भी जुल्म है ना, जी है ना? ये जुल्म है ना। तो अल्लाह का हक क्या है कि उसकी प्लेसिंग कहाँ होनी चाहिए? कहीं नीचे या बीच में? कहाँ होनी चाहिए? सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो जब उसको नीचे करके दूसरों को ऊपर करते हैं तो फिर ये क्या है? ये शिर्क की कैटेगरी में, यही है ना शिर्क?
پھر یہ ظلم ہو جاتا ہے. اگر آپ نے ظلم کو بہت اچھا سمجھنا ہو, آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ کم سے کم آپ جو یہ حسن اخلاق ہے نا, آپ میں سے کئی لوگوں نے پڑھا ہوگا, لیکن میں آج کل وہ حسن اخلاق پڑھا رہی ہوں, آج کل ہر جمعے کے دن پڑھاتی ہوں. یقین کریں میں جب اس کو پڑھا رہی ہوں مجھے لگ رہا ہے شاید میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں, کیونکہ اب بہت ساری چیزوں کے ساتھ جب پڑھا رہی ہوں نا تو بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. بہت اچھا استاذہ نے پڑھایا ہے. 4 لیکچر ہیں استاذہ کے حسن اخلاق نے ویب سائٹ پہ ڈلے ہوئے. آپ کم سے کم پہلا ضرور سنیں, کیونکہ اس میں ظلم کی ڈیفینیشن کے ساتھ انہوں نے اتنے اچھے طرح سے ایکسپلین کیا ہے. اور پھر اس میں دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا نہ کرنا, کہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا, اس کا حق نہ دینا. اچھا, اب آپ ذرا سا ایک اور کام کیجئے. ایک ہوم ورک آپ نے کرنا ہے, یہ ہم پہلا ہوم ورک آپ کو دے رہے ہیں. اور بائی دا وے اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ جو پچھلا ہوم ورک آپ کو پچھلے دیے تھے, ماشاءاللہ اتنے اچھا آپ لوگوں نے کام کر کے بھیجا ہے. کچھ تو ہم نے گروپس میں شیئر بھی کیا اور انشاءاللہ کچھ اور بھی کریں گے. اور اس میں ماشاءاللہ اتنی اچھی آپ لوگوں نے جو پوری گیلیکسیز کو ایکسپلور کرنے کی, یعنی گوگل پہ ایکسپلور کیا یا بکس میں ایکسپلور کیا, جانے کی تو ہم نہیں جا سکتے, لیکن چلیں اس کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کی. مجھے امید ہے اس سے فائدہ ہوا ہوگا آپ کو, اور اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ضرور جاگی ہوگی اس سے. تو اب آپ کا ہوم ورک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سورۃ لقمان آیت 13 اس کو پڑھیے. شرک پر بات ہے نا کہ وہ کیا ہے, ظلم عظیم ہے. اور پھر اسی میں آپ نے پڑھنا ہے کہ لقمان اپنے بیٹے کو, سورۃ لقمان کی میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کیا کر رہے ہیں, چلے آپ میں سے کوئی اس کا مفہوم بتا دے کہ وہ پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کی تھی. میں کسی بتاؤں, کو جی بتائیں. اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو. اللہ کے لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ جو آیات ہے نا سورۃ لقمان کی 13, اور یہ آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے, تلاوت کرنی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بتانا ہے, کوئی بھی بچہ جس کو آپ بتانا چاہیں, اپنے بچوں کو, بچوں کے بچوں کو, کوئی اور بچوں کو آپ پڑھاتی ہیں, ان کے اندر یہ کانسیپٹ ابھارے کہ شرک ان کے الفاظ میں, ان کی سطح پہ آ کے کہ سب سے بڑا ظلم کیا. آپ بچوں سے کویسچن کریں سب سے بڑا ظلم کیا, اور ہو سکتا ہے وہ بہت سے ظلم بتائیں, لیکن آہستہ 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 ان کو یہ لے کر آئے کہ دیکھیں میں اپنی نواسی ہے نا, اس کو میں بہت کہانیاں وہ آتی ہے تو سناتی ہوں. تو میں اس کو فرعون کی کہانی سنا رہی تھی, فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی. تو میں نے اس کو کہا کہ فرعون کیسا آدمی تھا, تو کہنے لگی گندا تھا. میں نے کہا کیوں, کہتی ظلم کرتا تھا, ظلم. تو اس کو نا چھوٹی سی ہے 4 سال کی, تو اس کو نا اس کا لوگوں پہ ظلم جو تھا نا اس کا کانسیپٹ تھا, اور پھر شرک کا اس سے کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا تھا اس کے اندر. تو چھوٹے بچے کو تو آپ چھوٹے طریقے سے بتائیں گے, بڑوں کو بڑے بتائیں گے, ٹین ایجرز کو اور طریقے سے بتائیں گے, لیکن جب آپ قرآن کی بات رکھ کے بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ کی بات دل پہ اثر کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کرے جس سے آپ کی بات لوگوں کے دل میں اتر جائے اور ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور بتائیے, چلیں آپ چیٹ پہ لکھیے تاکہ میں چاہتی ہوں میرے باقی ساتھی بھی شامل ہوں. یہ بتائیے ظلم قیامت کے دن کس صورت میں ہوگا, حدیث کے مطابق بتائیے, ظلم قیامت کے دن کس صورت میں ہوگا, کچھ یاد ہے حدیث؟ جی ڈاکٹر سدھا نے اور قرت 2 لوگوں نے پہلے بتایا اندھیروں کی صورت میں. اب آپ ذرا سا یہ اس دفعہ اس کو کیجئے, بالکل جیٹ بلیک اندھیرا کیجئے کسی جگہ پر, اور اس میں بیٹھ کر غور کیجئے کہ اندھیرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور یہ میں دنیا کے اندھیرے کی بات کر رہی ہوں. اور قیامت کے دن شرک سب سے بڑا ظلم ہے, تو اس کے ساتھ ہی اندھیرے ہوں گے, اور پھر باقی مظالم بھی اسی طرح. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. ٹھیک, نیکسٹ دیکھیے. نیکسٹ جو ہے اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں نا یہاں سے وما قدر اللہ حق قدری ہی, یہاں سے لے کر آگے سبق کے آخر تک قرآن سے دیے گئے ہیں دلائل, اور دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ کی جو ہے وہ قدر, انسان کس طرح اللہ کی قدر نہیں کرتا, یا اللہ کی قدر نہ کرنے میں کیا کیا آتا ہے. تو آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ جو آپ نے یہ مختلف آیات پڑھی ہیں ان سے آپ نے کیا, ان آیات کی روشنی میں بتائیں آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کی قدر کس طرح نہیں کی جاتی. جی جس کا مائک پہلے کھل گیا اس کو موقع دے دوں گی. جی سوال کیا واضح ہے؟
ان آیات کی روشنی میں کوئی ایک بات چلے شیئر کریں کہ اللہ کی قدر آپ کے خیال میں کس کس طرح نہیں کی جاتی ان آیات کی روشنی میں؟ فائزہ ملک آپ بتائیں گی؟ چلے سورۃ الزمر کی آیت 67 کی روشنی میں بتائیے. جی اللہ تعالیٰ سے جب ہم بدگمان ہوتے ہیں اتنا کہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں اور ڈپریس ہو کے ڈرگس کی طرف جانا شروع کر دیں تو مایوسی جو ہے اللہ کی قدر نہیں نا کہ اللہ سن رہا اور قبول کرے گا. ٹھیک ہے اب ذرا سر نکالیے نا آگے یہاں آ رہا ہے نا یہاں سے دیکھیے پیج نمبر 51 پہ وما قدر اللہ حق قدرہ من جہل عظمتہ و قدرتہ و کبریائہ. یہ جو ہے نا اس کے بعد یہ اگلی لائن میں لا رہے ہیں وما قدر القوی العزیز. کوئی پڑھے گا آپ کو؟ آپ میں سے کوئی پڑھے گا اس کو؟ میں پڑھوں باجی میں پڑھوں. شمیم پہلے آپ پڑھ چکی ہیں کچھ بتا چکی ہیں میں چاہتی ہوں اور ساتھی بھی حصہ لیں کچھ اس میں. اگر آپ نے شمیم نہیں پڑھا تو آپ بتائیں ورنہ جس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی وہ مائک کھولے. میں پڑھوں میم شائستہ ارم. جی شائستہ آپ پڑھیے. وما قدر القوی العزیز حق قدره من اشرک معه ضعیف الذلیل. ضعیف ولیل ٹھیک ہے اس کا ترجمہ کریں گے آپ؟ جی اس نے قدر نہیں کی قدرت والے اور غالب زبردست کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا جس نے شریک ٹھہرا لیا اس کے ساتھ کمزور اور عاجز کو. ٹھیک ہے تو یہاں پہلا ظلم یہاں کیا ظلم بتایا جا رہا ہے؟ اس میں پہلا ظلم تو یہ بتایا جا رہا ہے میم کہ اس نے شریک ٹھہرا لیا یعنی کہ ایک تو پہلے قدر نہیں کی جو اللہ زبردست غالب ہیں اور دوسرا یہ کہ انہوں نے شریک بنا لیا کمزور اور عاجز کو اللہ کے مقابلے میں. اللہ کیا یعنی ظلم یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدر نہیں کی اور اللہ نے جو کمزور تھے ان کو شریک بنا لیا. تو یہ بہت انہوں نے کیا کیا پھر قدر کے خلاف کام کیا. ٹھیک ہے اچھا حالانکہ چلیں اب کوئی اور آپ میں سے بتائے سورۃ الزمر کی آیت میں بتایا جا رہا ہے 67 میں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے اللہ کی قدرت اس آیت کی روشنی میں آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ نوید طلعت آپ بتائیں گی؟ سورۃ الزمر اسی میں آگے آ رہی ہے نا سورۃ الزمر آیت 67 اسی کے بعد وما قدر القوی العزیز کے بعد. جی تو کیا ہے اللہ کی قدرت کیا یہاں پہ قدرت بتائی جا رہی ہے اس کی؟ نوید آپ بتائیں گی؟ اس میں بتایا کہ اللہ کی جو قدرت ہے تو زمین آسمان اور سب کا قبضہ جو ہے اس کے ہاتھ میں اور یوم قیامت کس ہاتھ میں لپٹے ہوئے؟ اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے یوم اور قیامت دائیں ہاتھ میں. ٹھیک ہے اچھا اب ذرا سا اپنا دایاں آپ سب اپنا دایاں ہاتھ سامنے کریں اور سامنے رکھیں اپنے. ٹھیک ہے اور ذرا دیکھیں اس دائیں ہاتھ پر کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں کتنا اٹھا سکیں گے امیجن کریں کیا پوری زمین اٹھا سکتے ہیں اس پہ لپٹ سکتی ہے ساتھ میں پورا آسمان آ سکتا ہے؟ نہیں اس کے دائیں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. ہم تو تھوڑا سا بوجھ ہمارے ہاتھ پہ کوئی ڈال دے نا تو ہمارا ہاتھ ہی لٹک جاتا ہے اور خود بھی لٹک جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں مجھے تو تم نے زخمی کر دیا. اور اللہ کی قدرت دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. جتنی دفعہ اس کی تعریف بلند کریں. ٹھیک ہے اچھا جناب اب یہ ساری آیات ہیں ایک دفعہ آپ سب نے یہ کرنا ہے. جی بالکل چیٹ میں آنسرز آ رہے ہیں انیمیجنیبل اور ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ ہم تو ایک بھاری سی کتاب اٹھا کے لٹک جاتے ہیں اسی سے تھک جاتے ہیں کہ بہت تھک گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو مثال کوئی اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے نا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے اچھا جناب تو اب یہ ہے کہ آگے کیونکہ یہ جو آیات ہیں نا ان کو آپ نے ہم اب اتنا وقت نہیں کہ ڈسکس کریں میں یہ پڑھ دیتی ہوں کہ صرف ان کے نمبر بتا دیتی ہوں آیات کے. آپ دیکھیں سورۃ الزمر کی آیت 67 ہے پھر آگے سورۃ الحج 73-74 ہے پھر سورۃ الانعام آیت 91 ہے یہ پیج 51 پہ میں نے پڑھا ہے اور پیج 52 پر پھر سورۃ الروم کی آیت 27 ہے. ٹھیک ہے تو یہ اور پھر اس کے بعد سورۃ نو آیت 18 ہے یہ آپ کی بک میں سوری آیت 13 سے 16 ہے یہ آپ کے سامنے ساری موجود ہیں. ان سب کی تلاوت ایک بار آپ نے اونچی آواز میں کرنی ہے
اس ہفتے, اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے, اور اس کی قدرت کی جو مختلف چیزیں ان آیات سے نکلتی ہیں نا, مختلف ایسپیکٹ میں وہ بتا رہا ہے نا. کہیں بتا رہا ہے کہ مٹھی زمین اس کی مٹھی میں ہوگی یا آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے, اور کہیں جو ہے وہ کتاب کی بات آ رہی ہے کہ اس نے نازل کی, اور کہیں کچھ اور وہ اپنی قدرت کی تخلیق کے بارے میں بتا رہا ہے. تو ہر دفعہ وہ ایک نئی بات بتا رہا ہے. تو جو ان آیات سے وہ بات بتا رہے ہیں وہ ساری باتیں ایک جگہ اپنے پاس لسٹ ڈاؤن کریں کہ اللہ نے اپنی قدرت کی کیا باتیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم مزید ایک بات پر آتے ہیں. یہ جو ہے آیت نمبر نہیں بلکہ ٹھہرے ایک اور ہم دیکھتے ہیں, پیچھے سے ایک سوال آپ سے پوچھتی ہوں میں. یہ جو سورت نوح کی بات ہے, چلے سورت نوح کی بات کر لیتے ہیں جو پیج نمبر 52 پر ہے, جہاں ہمارا لیسن مکمل ہو رہا ہے نا. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. یہاں اس سے پہلے یہ بات آ رہی ہے, اس آیت کو کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ ہم قرآن کی تلاوت پر ہی آج کی کلاس کا اختتام کی طرف آتے ہیں. یہ جو آ رہی ہے نا سورت پیج 52 پر, سورت نوح کی آیت 13 سے 16 ہے. آپ میں سے کون پڑھ سکتا ہے اس کو؟ جو پڑھنا چاہے وہ اپنا. نیلوفر آپ پڑھیں گی؟ شمیم آپ پڑھیں گی؟ ہاں میں پڑھ لیتی ہوں باجی. نیلوفر چلیے آپ پڑھیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان بسم اللہ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. یہ کائنات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے کر آئے ہیں نا. کوئی اس کا ترجمہ کرے گا آپ میں سے؟ کون آپ میں سے اس کا ترجمہ کرے گا؟ جی ندا آپ کریں گے اس کا ترجمہ؟ لاسٹ آیت کا باجی یا جی پورے لاسٹ آیت. وجعل القمر, اور بنایا چاند کو, فیہن اس میں نور, وجعل الشمس اور بنایا سورج کو, سراجا چمکتا ہوا چراغ. ٹھیک ہے, کچھ آپ کہیں گی ندا آج کے لیسن کے حوالے سے؟ کوئی آپ کو فیل پڑھ کے کچھ محسوسات ہوئی ہوں, کوئی شیئر کرنا چاہے؟ جی بالکل باجی, جو پچھلا ہوم ورک ملا تھا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرنے کا, اور وہ یہی ہے کہ ہم کائنات پر غور و فکر کریں. تو الحمدللہ جیسے اور ساتھیوں نے بھی ذکر کیا, میں نے بھی کچھ کائنات پر غور و فکر کیا اور کچھ فیکٹس کو جمع کیا, اور بس یہ کچھ چیزیں جو سمجھ میں آئی وہ میں شیئر کر دیتی ہوں. وہ یہ کہ جیسے کہ یہاں پر تو وہ اللہ کی قدر کا حق جو ہے وہ ادا نہ کرنے والی کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم کیسے کیسے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کرتے. اور بات یہی ہے کہ ہم اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے. تو کچھ فیکٹس جو میں نے جمع کیے وہ یہ کہ ہم سب تو واقف ہیں کہ سولر سسٹم جو ہے وہ ہم ایک سولر سسٹم کے اندر رہتے ہیں جس کے اندر سورج ہے اور بہت سارے اور پلانٹس بھی ہیں. ہم نے اپنے اسکولز میں پڑھا تھا کہ پلانٹس جو ہیں وہ صرف 9 ہیں, لیکن اب تحقیق یہ بتاتی ہے کہ پلانٹس اب بہت زیادہ ہیں اور ان کی تعداد بھی جو ہے وہ متعین نہیں ہے. اور اسی طرح پھر ہم نے جو ہے وہ اگر ہم سولر سسٹم تو یہ ایک ہے جس کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن اب بہت کچھ اور ایکسپینڈ کر گیا ہے کیونکہ سائنس بہت ترقی کر رہی ہے. اور ایک صاحب ایمان کی حیثیت سے ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم سائنس کو جانیں اور اس کے ساتھ پھر اپنی رب کو پہچانیں. تو سولر سسٹم جب بہت سارے سولر سسٹمز مل جاتے ہیں, سولر سسٹم کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, پلانٹس ہوتے ہیں, اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کومیٹس ہیں, یہ سارے ایسٹرائڈز ہیں, اور مزید اور بہت سارے سٹارز جو کہ بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز ہیں. پہلے تو مجھے یہی نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ بلین کیا ایک
عدد ہے، ہمیں تو پہلے بلین کو سمجھنا چاہیے کہ بلین کیا چیز ہے. تو ہم تو 1000 اور 10,000 اور لیکس تک کی بات کرنے والے لوگ ہیں. تو جب میں نے بلین کو ایکسپلور کیا تو مجھے پتا چلا کہ ایسا ون جس کے آگے جو ہے وہ اگر ہم 9 زیروز لگا دیں تو وہ جو ہے وہ 1 بلین بنتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ سولر سسٹم کے بعد سٹارز ہیں، اس کے اندر سٹارز ہیں، پلانٹس ہیں، اسی میں ہم کہیں رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے جب سولر سسٹمز مل جاتے ہیں تو وہ پھر ایک گیلیکسی بنا دیتے ہیں. اور ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ایک ایسا ٹیلیسکوپ ہے جس کو 30 ایئرس پہلے اسپیس میں بھیجا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت ہائی ریزولوشن، بہت ہی جائگینٹک قسم کا ایک ٹیلیسکوپ بنایا گیا، اور پھر اس کو جب اسپیس میں بھیجا گیا تو پھر وہ جو ہے اس کو اسپیس میں چھوڑ دیا گیا، اور وہ پھر مختلف اوقات میں جو ہے وہ گیلیکسیز کی اور یونیورس کی تصویریں جو ہیں وہ لیتا رہا. اور ایک پوائنٹ پر آ کر اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ہر 97 منٹس کے بعد ارتھ کا ایک چکر لگا لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں آئی بات کہ جب ہبل ایک وقت ایسا آیا کہ ہبل ٹیلیسکوپ کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو جو ایسٹروناٹس تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے 12 دن تک اس ہبل ٹیلیسکوپ کو ایک پوائنٹ پہ آ کے جہاں پہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف پچ ڈارکنیس تھی، تو انہوں نے اس کو وہاں پہ چھوڑ دیا. اور جب انہوں نے اس کو وہاں پہ چھوڑا تو 12 دن تک وہ وہیں کھڑا رہا، اور پھر اس نے ایسی پکچرز لیں کہ پتہ چلا کہ وہاں پر تو مزید بلینز آف گیلیکسی، تھاؤزنڈز آف 10,000 کا نمبر ایک جگہ میں نے پڑھا، اور ایک جگہ پڑھا کہ تھاؤزنڈز آف مزید گیلیکسیز ہیں. اب آپ سوچیں کہ ہم کہاں سولر سسٹم کی بات کر رہے تھے اور کہاں سٹارز کی بات کر رہے تھے، اور ہم تو صرف ایک سورج ہے جس کے ہماری زمین چکر لگا رہی ہے، لیکن ایسے بہت سارے اور سٹارز ہیں. اور اس کے بعد جزاک اللہ خیر ندا، بہت ہی انٹرسٹنگ آپ ساری باتیں کری ہیں. اگر ہم ان کو کچھ لکھ لیں اور ہم آپ کی طرف سے جیسے باقی ساتھیوں کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ شیئر کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ خلاصہ سمری کر لیں تو گروپ میں شیئر کر دیں گے. دل تو بہت کرے لیکن پھر انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی موقع آئے گا ضرور شیئر کیجیے گا کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے. اور یہ ساری بات جو ندا بتا رہی ہیں اور جو آپ سب نے تھوڑی بہت جو سب نے ریسرچ کی اور جو کتابوں کی کتابیں ہیں بھری ہوئی ہیں اور ریسرچز پہ ریسرچز ہیں، یاد رکھیں یہ سب انسانی کاوش ہے. اس کے باوجود ہم کچھ نہیں جانتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا اور کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ چاہوں گی کہ آخری لائن جو ہے وما قدر اللہ حق قدرہ من یستحی من الناس، سعدیہ احمد آپ اس کو پڑھیں گی، اس کو پڑھ لیجئے تاکہ ہم اس پر یہاں پہ اینڈ کر لیں. کون سی باجی؟ میں نے سنا یہ نہیں، لاسٹ سوری. لائن پیج 52 میں آ رہی ہے نا، وما قدر اللہ حق قدرہ من یستحی من الناس. جی. وما قدر اللہ حق قدرہ من یستحی من الناس ولا یستحی من اللہ فیسکن فی ارضہ ویاکل من رزقہ ویبارزہ بالمعاصی لیلا ونہارا. جزاک اللہ خیر کثیر. ترجمہ کریں گے کوئی آپ میں اور سے کرے گا؟ آپ ہی کر نہیں دیں. قدر کی اللہ نے، نہیں قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا، جو شرمایا لوگوں سے اور نہیں شرمایا اللہ سے. فَيَسْكُنُ تو رہا اس زمین میں اور کھایا اس کے رزق میں سے، اور خرچ کیا اس کی معاصی میں رات اور دن. واقعی باجی کتنی شرم آ رہی ہے نا. شرم کی والی بات ہے نا، آپ پڑھ رہی ہیں اور مجھے شرم آ رہی ہے. تو میں اس کو نا ذرا اس کو محاورہ پڑھ دیتی ہوں کہ اس نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی جو لوگوں سے تو شرماتا ہے مگر اللہ سے نہیں شرماتا. اسی کی زمین پہ رہتا ہے، اسی کا رزق کھاتا ہے اور رات دن نافرمانیوں کے ساتھ اسی کا سامنا کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. یہ کسی اور کے لیے بات نہیں ہے. میں نے اور آپ نے اور ہم میں سے ہر ایک نے یہ خود ہی سوچنا ہے کہ میں اسی زمین پہ اللہ کا کھاتی ہوں، اللہ ہی مجھے ہر چیز دے رہا ہے، مجھے اللہ ہی سے شرمانا ہے اور مجھے اللہ ہی کی فرمانبرداری کرنی ہے اور اس کا مقابلہ نہیں کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، میرا بھی آمین مدد
آپ کا بھی، اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ، ہمیں اگلی کلاس تک بلکہ آگے بھی صحت، عافیت، ایمان کی سلامتی سے رکھے اور ہمیں عافیت سے ملوائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.